جن سے مخالف خاتون کو دیکھتا ہے تو فوراً غیرت کہتی ہے نہیں، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہن ہے، یہ تیری پھوپھی ہے، یہ تیری خالہ ہے۔ انسان دیکھیں، میں اسی معیار پہ سلسلے کو لے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ آپ سنتے آئے۔ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ جب حیوان اپنے جن سے مخالف کو دیکھتا ہے تو فقط وہ ایک جن سے مخالف ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، تیری خالہ ہے، کون ہے، صرف وہ ایک جن سے مخالف ہے۔ مگر انسان، اللہ نے یہ نبی، یہ انبیاء کیوں بھیجے؟ اسی لیے تو کہ تاکہ انسان کو بتا سکے کہ سن، اگر گھر میں 5 خواتین گھوم رہی ہیں، 5 عورتیں، تو سب برابر نہیں۔ کوئی تیری ماں، کوئی تیری بہن، کوئی تیری خالہ، کوئی تیری پھوپھی، یہ رشتے ہیں اور یہ تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ نبی کا پیغام کیا تھا؟ یہی تھا، اور قرآن نے بھی اسی بات کو آگے بڑھ کے کہا، عجیب انداز سے کہتا ہے وَحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے تم پہ حرام کر دیا تمہاری ماں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری خالوں کو، تمہاری بھتیجیوں کو، ہم نے تم پہ حرام کر دیا۔ دیکھیں، میں خشکی میں قطر نہیں لے جانا چاہتا، مگر یہ تمیزی اور علمی گفتگو ہے، اس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر علی علی ہے، پھر علی علی ہے، مگر یہ ذرا علمی گفتگو ہے، یہ بھی تو سننے کا عادی بنیے نا، یہ بھی تو رخ دیکھیے نا، اس جھلک سے بھی تو گزریے، اس انداز پہ بھی تو نظر ڈالیے، پتہ چلے نا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے۔ عجیب انداز سے حرمت علیکم امہاتکم اخواتکم بناتکم۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ہم نے حرام قرار دیا کس کو؟ تمہاری ماں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری خالوں کو، تمہاری بھتیجیوں کو، تمہاری بھانجیوں کو، ان عورتوں کو کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ سب تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ پاکیزہ رشتے ہیں، یہ طاہر رشتے ہیں، ان کی آبرو ہے، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اگر گھر میں 10 عورتیں ہیں، سب برابر نہیں، ان کا ایک معیار ہے، ان کا احترام کرو۔ سن رہے؟ قرآن کا بھی یہی پیغام اور نبی کا بھی یہی پیغام۔ جب نبی جانے لگے تو پوری دنیا کو یہی پیغام دیتے گئے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ پیغام دینے والے ختم ہو گئے، بلکہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیرت اور شرافت کی کتاب کا نام قرآن، غیرت اور شرافت کی کتاب کا نام ہے قرآن، اور غیرت اور شرافت کے نمونوں کا نام ہے اہل بیت۔ ایک سلامات پڑھ دیں اس مجمع میں مولانا کوثر مظہری صاحب ہوں تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ آگے تشریف لیں، کیونکہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بھائی احمد آپ بتا رہے ہیں نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ تمہاری ماں تم پہ حرام، تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام، تمہاری بھتیجیاں تم پہ حرام، تمہاری خالہ تم پہ حرام، تمہاری دودھ پلانے والی تم پہ حرام، یہ سب رشتے تمہارے لیے حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کا بھی پیغام یہ، اہل بیت کا بھی۔ جب رسول جانے لگے تو رسول نے یہی کیا۔ کیا کیا؟ کہا دیکھو اگر میں جا رہا ہوں یہ مت سمجھ لینا پیغام شرافت اور غیرت ختم ہو گیا، بلکہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت۔ یہ شرافت اور غیرت کی کتاب ہے، اور یہ شرافت اور غیرت کا نمونہ، مگر تاریخ کے اٹھا کے دیکھیں، ان کے ذہنوں میں تو پرانی جہالت تھی نا، پرانی جہالت تھی۔ کیا کہا؟ یا نبی اللہ ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے۔ وہ یہ معمولی جملہ تھا کتاب کافی ہے؟ کیوں کہا کتاب کافی ہے؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ کتاب نہ تو ٹوکے گی، نہ روکے گی، نہ ٹوکے گی، نہ روکے گی۔ یہ جو غیرت کے نمونے ہیں یہ ٹوکیں گے بھی، ہائے ہائے ہائے، یہ روکیں گے بھی۔ انہیں معلوم تھا کہ خاموش کو تو ہم نے بڑا برتا ہے۔ زمانے جہالت میں جتنے
خدا تھے سب بتی تو تھے، سب بت تھے، سب خاموش تھے، سب خاموش تھے. انہیں تو ہم نے آزمایا، نہ یہ ٹوکیں گے نہ روکیں گے، اس لیے انہیں لے لو. اور اگر اہل بیت کو لیتے تو جانتے تھے کہ اہل بیت روکیں گے بھی ٹوکیں گے بھی. عشرے کا موضوع ذہن میں کربلا اور ضابطہ حیات. پہلا جملہ عشرے کے حوالے سے، جب دنیا نے غیرت اور حیا کے نمونوں کو لینے سے انکار کر دیا اور کتاب کو کافی کہہ دیا، تاریخیں کہتی ہیں کہ یہی وجہ اور یہی سبب رہا کہ یزید جیسا ملعون اور شقی شخص مسجد کے منبر پہ آ گیا اور اس نے نبی کے 50 برس بعد منبر سے اعلان کیا، مجمع عام میں اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کہ سنو، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی پھوپھی ہے، نہ کوئی بھتیجی ہے، نہ کوئی بھانجی ہے، بلکہ صرف عورت ہے. عورت ہے. یہ ہے حیوانیت، یہ ہے حیوانیت، یہ ہے حیوانیت. آپ تو علمی مزاج رکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے. یہ ہے حیوانیت. کیا کہا رسول؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ یہ سب حرام. اور یزید منبر سے کیا کہہ رہا؟ عورت ہے. نہ ان میں کوئی مرد، یہ نہ ان میں کوئی ماں، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ خالہ، نہ پھوپھی. ادھر تو اس نے یہ کہا، ادھر مدینے میں غیرت کا نمائندہ اٹھا، ادھر اس نے یہ کہا مسجد کے منبر سے، ادھر غیرت اور شرافت اور حیا کا نمائندہ اٹھا اور نمونہ اٹھا. اور اٹھنے کے بعد برجستہ کا خبردار، جو خدا نے حرام کہا ہے وہ قیامت تک حرام، جو حلال کہا ہے وہ قیامت تک حلال. حلال. اور برجستہ فرمایا کہ سنو، میں حسین ابن علی اسی لیے کوچ کر رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے کیا حرام ہے کیا حلال ہے. مگر جب جانے لگے شرافت اور غیرت کا نمونہ تھا نا، جب جانے لگے تو برجستہ فرمایا سنو، مردوں کے لیے تو نمونہ میں ہوں، عورتوں کے لیے نمونہ کون ہے؟ بہن کو ساتھ لیا. اور جملے کی غور کیجئے گا، بہن کو ساتھ لیا. وہ تمام رشتے جن کو قرآن نے حرمت کی نظر سے دیکھنے کے لیے کہا تھا، عزت کی نظر سے دیکھنے کے لیے کہا تھا، وہ تمام رشتے جو انسان کے لیے قرآن نے حرام قرار دیے تھے، رب کعبہ کی قسم حسین وہ تمام رشتے لے کے کربلا میں آ گئے. بہن بھی کربلا میں ہے، ماں بھی کربلا میں ہے، پھوپھی بھی کربلا میں ہے، بھتیجی بھی کربلا میں ہے، بھانجی بھی کربلا میں ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، عشرے کا پہلا جملہ دے رہا ہوں. وہ تمام رشتے لے کے حسین کربلا میں آ گئے. حسین کربلا میں لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا کو غیرت کا درس دے سکے، شرافت کا درس دے سکے. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کربلا سے ہمارا کیا تعلق، حسین سے ہمارا کیا تعلق، یاد رکھو کربلا سے ہر شریف انسان کا تعلق، محرم سے ہر غیرت مند انسان کا تعلق. اس لیے کہ کربلا تخت اور تاج کی جنگ نہیں تھی، کربلا غیرت اور بے غیرتی کی جنگ تھی. کربلا غیرت اور بے غیرتی کی جنگ تھی، جس میں یزید بے غیرت تھا، حسین باعزت تھے. اب بتاؤ کربلا کے بعد جتنے لوگ شریف ہیں ان کا امام ہے حسین. نہیں جمعہ مجھے اب کہنا، ارے کربلا کے بعد دو حصوں میں انسانیت تقسیم ہو گئی. ایک حصہ وہ ہے جو شریفوں کا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو بے غیرتوں کا ہے. اب دونوں کے لیے امام بھی ہونا چاہیے نا، دونوں کے لیے رہبر بھی ہونا چاہیے. کربلا کے بعد امام بھی مل گئے، دونوں کو ملے، رہبر بھی دونوں کو ملے. فرق اتنا ہے، شریفوں کے امام کا نام ہے، شریفوں کے امام کا نام ہے حسین، بے غیرتوں کے امام کا نام ہے یزید. بے غیرتوں کے امام کا نام ہے یزید. یہ ہے کربلا کا پیغام، یہ ہے ضابطہ حیات کربلا سے. آپ سمجھے کربلا کتنی بڑی تاریخ. ارے کربلا